فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پر ہم اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں حکمت 130، مولا علی علیہ السلام کے حکمات میں سے حکمت 130، اور جس کتاب سے پڑھیں گے اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان۔ آئیے ہم حکمت 130 پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اس کو عربی میں مل کے پڑھتے ہیں۔ وقد رجع من صفين فأشرف على القبور بظاهر الكوفة وقال عليه السلام يا أهل الديار الموحشة والمحال المغفرة والقبور المظلمة يا أهل التربة يا أهل الغربة يا أهل الوحدة يا أهل الوحشة أنتم لنا فرط سابق ونحن لكم تبع لاحق أما الدور فقد سكنت وأما الأزواج فقد نكحت وأما الأموال فقد قسمت هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم ثم التفت إلى أصحابه فقال أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى۔ ترجمہ: صفین سے پلٹتے ہوئے کوفے سے باہر قبرستان پر نظر پڑی تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے وحشت افزا گھروں، اجڑے مکانوں اور اندھیری قبروں کے رہنے والوں، اے خاک نشینوں، اے عالم غربت کے ساکنوں، اے تنہائی اور الجھن میں بسر کرنے والوں، تم تیز رو ہو جو ہم سے آگے بڑھ گئے ہو، اور ہم تمہارے نقش قدم پر چل کر تم سے ملا چاہتے ہیں۔ اب صورت یہ ہے کہ گھروں میں دوسرے بس گئے ہیں، بیویوں سے اوروں نے نکاح کر لیے ہیں، اور تمہارا مال و اسباب تقسیم ہو چکا ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں کی خبر ہے، اب تمہارے ہاں کی کیا خبر ہے؟ پھر حضرت علیہ السلام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر انہیں بات کرنے کی اجازت دی جائے تو یہ تمہیں بتائیں گے کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ سامعین، یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا، اور شرح و تفسیر پڑھنے سے پہلے آئیے اس حکمت کی سند کو جان لیتے ہیں۔ تھوڑی سی تفصیل ہے اس میں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب مصادر کے مؤلف مرحوم خطیب لکھتے ہیں کہ جن بعض بزرگوں نے جو سید رضی رحمہ اللہ سے پہلے جیتے تھے اس حکیمانہ ارشاد کو اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: شیخ صدوق رحمہ اللہ نے کتاب من لا یحذر الفقیہ اور کتاب امالی میں، ابن عبدالربہ نے کتاب عقد الفرید میں، اور طبری نے اپنی تاریخ میں 37 ہجری کے حوادث کے ذیل میں اس کلام کے ابتدائی حصے کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح نصر بن مزاحم نے کتاب صفین میں اور جاہز نے کتاب البیان بالتبیین میں سے ذکر کیا ہے۔ اس بنا پر اس بات کی ضرورت نہیں رہتی کہ سید رضی رحمہ اللہ کے بعد کے دانش مندوں میں سے کسی کا ذکر یہاں
کیا جائے۔ حوالہ نوٹ کیجیے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 4 صفحہ 15، اور پھر لکھا ہے کہ بہار الانوار سے استفادہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ حکمت آمیز کلام حکمت 43 میں خباب بن ارت، یہ ہے خیب الف بے نون بن الف ر تے، خباب بن ارت سے متعلق بیان شدہ اپنے کلام کے بعد ارشاد فرمایا ہے، اور وہ کلام کچھ یوں ہے کہ خباب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ خباب جو امام علیہ السلام کے دوستداروں میں سے تھے، آپ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں کوفے میں وفات پا گئے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام صفین سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کی نگاہ دروازے کوفہ کے باہر قبروں پر پڑی۔ جب ان کے بارے میں آپ علیہ السلام نے سوال کیا تو کہا گیا کہ ان قبروں میں سے ایک خباب بن ارت کی ہے، جو آپ حضرت علیہ السلام کی غیر موجودگی میں وفات پا گئے ہیں، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کے جنازے کو دروازے کوفہ کے باہر دفنایا جائے۔ ان ایام میں اکثر لوگ اپنے عزیزوں کو اپنے ہی گھروں میں دفناتے تھے۔ امام علیہ السلام نے حکمت 43 کے جملے خباب بن ارت کے بارے میں ارشاد فرمائے اور پھر ان سب قبروں پر ایک نگاہ ڈالی اور زیر بحث حکیمانہ کلام ارشاد فرمایا۔ حوالہ اس کا ہے بہار الانوار جلد 32 صفحہ 553۔ اور آئیے اب اس کلام کی شرح و تفسیر پڑھنے کے لیے ہم اگلے صفحے پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کی ارواح سے گفتگو۔ لکھا ہے کہ یہ کلام امام علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام صفین کے آشوب اور تعصب سے بھرے میدان سے پلٹتے ہوئے کوفے کے باہر قبرستان پر پہنچے۔ امام علیہ السلام نے اس قبرستان کے مردوں کو 5 جھنجھوڑ دینے والی باتوں کے ذریعے خطاب فرمایا: اے وحشت افزا گھروں، اجڑے مکانوں اور اندھیری قبروں کے رہنے والوں، اے خاک نشینوں، اے عالم غربت کے ساکنوں، اے تنہائی اور الجھن میں بسر کرنے والوں۔ درحقیقت امام علیہ السلام نے ان عبارتوں کے ذریعے یہ بتلا دیا ہے کہ آخرکار ہر انسان کو اس دنیا میں کس صورت حال سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک دن دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شاندار گھروں میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، اور ان کا آپس میں مل بیٹھنا انہیں خوشیاں فراہم کرتا ہے۔ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ہنستے ہیں، غرور و تکبر کا اظہار کرتے ہیں۔ کل انہی لوگوں کا ٹھکانہ وحشتناک قبرستان اور گھپ اندھیری قبریں ہوں گی، جہاں تنہائی ہی تنہائی ہوگی۔ ان کی خوشیاں اور عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی جماعت بکھر جائے گی اور ان کی دوستیاں بھلا دی جائیں گی۔ جب امام علیہ السلام نے ان جھنجھوڑنے والے 5 نکات کے ذریعے اپنے ہمراہیوں کے دلوں کو نرم اور آمادہ کیا تو مرحومین کی ارواح سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم تیز رو ہو جو ہم سے آگے بڑھ گئے ہو، اور ہم تمہارے نقش قدم پر چل کر تم سے ملا چاہتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے یہاں پہ لفظ فرتن اصل میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو قافلے کے آگے آگے جاتا ہے اور ڈول اور رسی کو نہر وغیرہ سے پانی نکالنے کے لیے تیار کرتا ہے، اور پھر اس شخص کو کہنے لگے کہ جو کسی کام میں پیش ہوتا ہے۔ یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ موت کے قانون میں کسی قسم کا استثناء نہیں پایا جاتا۔ افراد انسان ایک بڑے قافلے کی مانند ہیں، ایک گروہ قافلے کے آگے آگے ہوتا ہے، ایک گروہ بیچ میں، اور ایک گروہ قافلے کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ یہ قافلہ شہر فنا یا دوسرے الفاظ میں عالم بقا کی طرف بڑھ رہا ہے کہ ایک دن سب ہی وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس میں کسی بھی قسم کا استثناء نہیں، فرق صرف وقت کے حوالے سے ہے۔ بس اگر انسان اس حقیقت کی طرف توجہ کرے تو یقیناً اپنے اعمال کی بابت بہت محتاط رہے گا۔ پھر امام علیہ السلام دنیا کے حالات کو 3 جملوں میں سمیٹ کر ان سے عالم آخرت کے احوال سے متعلق پوچھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب صورت یہ ہے کہ تمہارے گھروں اور میں دوسرے بس گئے ہیں، تمہاری بیویوں سے اوروں نے نکاح کر لیے ہیں، اور تمہارا مال و اسباب تقسیم ہو چکا ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں کی خبر ہے، اب تمہارے ہاں کی خبر کیا ہے؟ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ اگر انہیں بات کرنے کی اجازت دی جائے تو یہ تمہیں بتائیں گے کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔
تو اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ دراصل امام علیہ السلام نے انسانی زندگی کے ان اہم ترین مسائل کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی ہے کہ جن کے حل کے لیے وہ شب و روز جد و جہد کرتے ہیں۔ عالیشان مکانات، چہیتی بیویاں اور فراواں مال و دولت، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کا سورہ آل عمران کی آیت 14 میں ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کو ان کی مرغوب چیزیں مثلاً بیویوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے بڑے بڑے لگے ہوئے ڈھیروں اور عمدہ عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کے ساتھ الفت بھلی اور مزین کر کے دکھا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کے چند روزہ فائدے ہیں اور ہمیشہ کا اچھا ٹھکانہ تو خدا ہی کے پاس ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان عمر بھر کوشش کرتا ہے اور آخرکار اس کی تمام جد و جہد اور کوششوں کا نتیجہ ایک عالیشان گھر کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ پھر یہ اس کے لیے کس قدر دردناک ہوگا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور جنہوں نے ذرا بھی تکلیف نہیں اٹھائی وہ اس میں بس جاتے ہیں، اور کبھی تو اس کی پوری عمر کی کمائی مختصر سی جائیداد کی حد تک محدود ہوتی ہے، جبکہ بعض عمر بھر دوڑ دھوپ کر کے خوبصورت بیوی حاصل کرتے ہیں، لیکن مختصر مدت میں ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شہر خاموشاں کی طرف چل پڑتے ہیں اور ان کی زندگی کی بساط لپیٹ کی جاتی ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انہیں بات کرنے کی اجازت دی جائے تو وہ تمہیں ایک ہی چیز کے بارے میں خبر دیں گے، اور اسی خبر میں سب کچھ سمٹا ہوا ہوگا، اور وہ خبر زیادہ تقوی کے سے متعلق ہوگی جو برزخ اور قیامت کے کٹھن مقامات پر انسان کے کام آئے گا۔ یہ کلام سورہ بقرہ کی آیت 197 سے ماخوذ ہے، اور جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور راستے کے لیے زیادہ راہ مہیا کر لو، اور سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے، اور اے عقل مندوں مجھ سے ڈرتے رہو۔ اب آئیے سامعین، یہاں پر ہیڈنگ آئی ہے نکات کے حوالے سے۔ یہاں پہ پہلا نقطہ ہے کہ اس کی ہیڈنگ ہے کہ کیا ارواح سے رابطہ ممکن ہے، اور دوسرا نقطہ ہے توشہ آخرت۔ آئیے دونوں کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کیا ارواح سے رابطہ ممکن ہے۔ لکھا ہے بظاہر امام علیہ السلام کے کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور وہ امام علیہ السلام کی باتوں کو سمجھ بھی رہے ہیں، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر خدا کی اجازت ہو تو وہ بھی انسانوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ بس یہ مطلب ارواح سے رابطے کے امکان پر ایک دلیل ہو سکتا ہے، اگرچہ اس سلسلے میں بہت سے جھوٹے دعوے دار پائے جاتے ہیں، اور جو کہ اپنے خیال میں مردوں سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں۔ تاہم اصل رابطے کا قائم کیا جانا دائرہ امکان سے خارج نہیں ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعبیرات قرآن مجید میں سورہ فاطر کی آیت 22 کے اس مطلب کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ قبروں میں ہیں آپ انہیں اپنا کلام سنا نہیں سکتے۔ یہ ہم نے پڑھا سورہ فاطر کی آیت 22 کا ترجمہ۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے جواب میں ایک نقطے کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ مشرکین یقیناً پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن سکتے ہیں اور اس لحاظ سے بہرے نہ تھے، لیکن یہ حکمت آمیز باتیں ان کے دلوں میں بیٹھ نہیں جاتی تھیں۔ اس بنا پر اس آیت کے معنی یوں ہوں گے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ مردوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے، اسی طرح ان متعصب اور ہٹ دھرم مشرکوں کو بھی ہدایت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے کان ایسے نہیں جو نصیحت کو سنیں اور اسے دل کی گہرائیوں تک منتقل کر دیں۔ اس کے علاوہ اس مطلب پر یہ روایت بھی گواہ ہے جو اسلامی ماخذ من جملہ اہل سنت کے معروف ماخذ صحیح بخاری اور تفسیر روح المعانی میں زیر بحث آیت کے ذیل میں آئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا کہ کافروں کے جنازوں کو ایک کنواں کھود کر اس میں پھینکیں، اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار کر فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے اس وعدے کو سچ پایا
جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کیا تھا، یقیناً میں نے اس وعدے کو حق پایا جو اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا۔ اس پر خلیفہ ثانی نے تعجب کرتے ہوئے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ ان مردوں سے کیوں بات کر رہے ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری باتوں کو ان سے بہتر نہیں سن سکتے مگر یہ کہ ان میں جواب دینے کی طاقت نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ مسند احمد میں بھی یہی مفہوم واضح تر الفاظ میں نقل ہوا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ 113 اور حصہ 4849۔ اچھا، اس سے پہلے جو سامعین یہاں پہ صحیح بخاری کا ہم نے پڑھا تھا، جس میں لکھا تھا کہ جو اسلامی ماخذ من جملہ اہل سنت کی معروف ماخذ صحیح بخاری کا بھی یہاں پہ حوالہ نوٹ کیجئے کہ جلد نمبر 5 صفحہ 97 اور باب قتل ابی جہل۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف۔ لکھا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ عام حالت میں اہل قبور کسی کی آواز کو نہیں سن سکتے ہوں، لیکن غیر معمولی مواقع پر جب کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معصوم امام علیہ السلام یا اللہ کے ولیوں میں سے کوئی ان سے بات کرے تو وہ انہیں سن سکتے ہوں۔ یہاں سے بعض بے خبر وہابیوں کا جواب بھی سامنے آتا ہے جو کہتے ہیں کہ تم لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ان سے کیوں متوسل ہوتے ہو، وہ تو کسی کی بات نہیں سنتے۔ واقعی جہل و نادانی انسان کے لیے کتنا برا عقیدہ پیدا کرتی ہے جب خداوند تعالیٰ شہداء، خواہ وہ لشکر اسلام کے عام افراد میں سے ہوں، ان کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت 169 کا حصہ، تو انہیں زندہ و جاوید کہتا ہے۔ تو تم کیوں کر مقام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان عام شہیدوں سے کم کرتے ہو؟ اس کے علاوہ یہ لوگ خود بھی شب و روز اپنی نمازوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو سلام کرنا کوئی معنی رکھتا ہے جو دور قبروں میں ہوں اور کچھ نہیں سمجھ سکتے ہوں؟ اسی طرح خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں نقل ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس میں حوالہ نوٹ کیجئے، لکھا ہے سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ 453 حصہ 2042۔ اس کے علاوہ ابن حجر بھی فتح الباری کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 6 میں صفحہ 352 پر اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے تصریح کرتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اور ہم نے اب اگلے صفحے کی جانب ہم آگئے۔ لکھا ہے عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بڑے بورڈ پر یہ لکھ کر آویزاں کیا ہے کہ اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ وہاں لکھا ہوا ہے۔ وہ اسی کو دلیل بناتے ہوئے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس پر خاموشی اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کے بعد کچھ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو ان کاموں کا کیا مقصد ہے؟ اب آئیے دوسرا جو نقطہ ہے وہ ہے توشہ آخرت، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ توشہ آخرت کے حوالے سے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مثلاً دنیا دار بقا کی طرف جانے کے لیے ایک گزرگاہ کی مانند ہے، اصل منزل بہشت ہے، جہاں تک پہنچنے کے لیے دنیا برزخ اور میدان محشر سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ ان راستوں سے گزرنے والوں کے لیے سامان سفر اور سواری کی ضرورت ہے۔ ان کی سواری ایمان اور ان کا سامان سفر تقویٰ ہے۔ یہ جو امام علیہ السلام نے مذکورہ بالا حکیمانہ کلام میں فرمایا کہ اگر مردوں کو بولنے کی اجازت ملتی تو وہ تم سے یہی کہہ دیتے کہ جہاں تک ہو سکے زاد سفر ذخیرہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے آخرت کے تمام حالات کو ایک جملے میں سمیٹ کر فرمایا ہے کہ اس راہ میں
تقوی کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آتی۔ یہ کلام جیسا کہ ہم نے بیان کیا قرآن کریم سے ماخوذ ہے۔ تقوی سے مراد حکم خداوندی کی نسبت احساس سے ذمہ داری ہے، جس کا نتیجہ واجبات کی انجام دہی اور محرمات کا ترک کرنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک بیان کرتے ہیں کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ اعمال سے متعلق بحث چھڑ گئی۔ میں نے عرض کیا میرے اعمال بہت ضعیف اور کم ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو اور اللہ سے استغفار کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ یقیناً تقوی کے ساتھ تھوڑا عمل بلا تقوی کثیر عمل سے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا یہ کس طرح ممکن ہے کہ انسان بغیر تقوی کے نیک اور کثیر اعمال بھی رکھتا ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص لوگوں کو خوب کھانا کھلاتا ہے اور اپنے ہمسایوں سے محبت کے ساتھ پیش آتا ہے اور اپنے دروازے ناداروں کے لیے کھلے رکھتا ہے، لیکن جب اس کے لیے کوئی حرام دروازہ کھلتا ہے تو وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ یہ ایسا عمل ہے جو تقوی سے خالی ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ اور کوئی دوسرا شخص ممکن ہے کہ اس طرح کے نیک کام انجام نہ دے، لیکن جب حرام دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے تو وہ اس میں داخل نہ ہو، اگرچہ اس کے اعمال کم ہوں لیکن تقوی کے ساتھ ہیں۔ سامعین یہاں پر حوالہ نوٹ کیجیے، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ 76 اور حصہ نمبر 7۔ تو یوں ہم نے حکمت 130 کو یہاں پر مکمل کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی مولا علی علیہ السلام کے کلام کو سمجھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جان رہے ہیں، ہمیں اس پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی ایک نئی حکمت کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان۔